بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اقبال کی ایک ربائی ہے مناجات کی صورت میں، اور یہ جو ربائی ہے یہ حضور مرشد کریم پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس پاک میں یہ پڑھتے رہتے تھے۔ اقبال عرض کرتے ہیں: شاہین من بسید پلنگاں گذاشتی، ہمت بلند چنگل ازیں تیز تر بدے۔ اقبال عرض کرتے ہیں کہ تو نے میرے شاہین کو چیتوں کے شکار کے لیے چھوڑا ہے، تو مجھے بلند ہمت اور پہلے سے زیادہ تیز پنجے عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مالک کریم مجھے وہ ہمت عطا فرما، وہ حوصلہ عطا فرما کہ میں اپنے کام کو بڑے احسن انداز کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ کہ رفتم کے طائران حرم راکنم شکار۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ حرم کے پرندوں کو شکار کروں۔ تیرے کے نافگندہ فتد کارگر بدے، مجھے وہ تیر عطا فرما کہ جو چلائے بغیر ہی چل جائے، یعنی چلاؤں بھی نہ اور اپنا کام بھی وہ کر جائے۔ اب حرم کے اندر جو شکار ہے وہ کرنا منع ہے، شریعت پاک نے منع فرمایا۔ تیر کے ساتھ، کسی آلے کے ساتھ، بندوق وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ شکار کرنا منع ہے۔ اب حرم کے جو پکھو ہیں، وہ جو پرندے ہیں، ان کو شکار کرنا ہے تو وہاں تیر تو چلانا نہیں ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں کہ مالک کریم مجھے وہ تیر عطا فرما جو بظاہر کسی کو نظر نہ آئے اور وہ چل بھی جائے اور اپنا کام بھی کر جائے۔ تو حرم کے پرندوں سے مراد وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، یا امت مسلمہ مکمل پوری امت مسلمہ ہے، کہ جن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جن افراد کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی سے کوسوں دور چلے گئے ہیں، ان کے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی روحوں کو بیدار کرنے کے لیے اقبال وہ عرض کر رہے ہیں کہ مالک کریم وہ مجھے نظر کا تیر عطا فرما کہ جو چلاؤں بھی نہ اور وہ چل بھی جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور حضور کی نگاہ نبوت سے وہ فیضان حاصل کرتے تھے، وہ نور حاصل کرتے تھے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نگاہ مقدس کا کمال یہ تھا کہ کوئی بھی سردار جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تھا اسلام قبول کرنے کی غرض سے، لمبی چوڑی حضور کے مجلس کو اختیار نہیں کرتا تھا، بس کچھ لمحات حضور کے مجلس پاک میں بیٹھتا تھا اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست کے اوپر بیعت کرتا تھا، بیعت کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ جس وقت واپس جاتا تھا تو اپنے قبیلے سے ابھی دور ہی ہوتا تھا، تو اس کے قبیلے والے دور سے ہی دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ ہمارا سردار جس حالت میں گیا تھا اسی حالت میں واپس نہیں لوٹ رہا بلکہ بدل کے آ رہا ہے، تو یہ کس چیز نے اس کو بدلا ہے؟ یہ حضور کی نگاہ نبوت تھی، وہ حضور کا نور تھا، وہ حضور کا فیضان تھا کہ جس وقت اس نگاہ نبوت نے اس کے دل کے اوپر اثر کیا اور حضور نے اپنا فیضان اور اپنا نور اس کی روح کے اندر اتارا، اس کے دل کے اندر اتارا، دل جس وقت لات منات کی محبت سے پاک ہوا، تو پھر اس کے اندر کو تو حضور نے بدلا ہی بدلا، اس کے باطن کو تو حضور نے تبدیل کیا ہی کیا، اس کی ظاہری حرکات و سکنات کو بھی میرے پاک رسول نے اپنی نگاہ نبوت سے بدل دیا۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیونکہ خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور قیامت تک
یہ جو زمانہ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا زمانہ ہے۔ اب زمانہ تو حضور کا ہو تو پھر نور، جس نور نے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا ہے، لوگوں کی روحوں کو نکھارنا ہے، تو وہ نور مصطفیٰ ہی ہے نا۔ تو پھر وہ نور جو ہے حضور کی ذات اقدس کے بعد علماء کی طرف منتقل ہوا، جو سینہ بہ سینہ مومن کی طرف بارگاہ رسالت سے آتا ہے۔ وہ جس کے متعلق اہل محبت نے یہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو وہ جی شراب محبت ہے، وہ ایمان ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا عشق ہے، وہ توحید کی میں ہے، وہ توحید کی جو میں ہے وہ برتن وغیرہ سے نہیں پی جاتی، وہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ میرے حضور نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے یہ عرض کیا ہے، شوق ذوق دے می ربا اپنا تو اتے غیر دا وام چکا بھی دی، جام دے توحید دے مٹ بچو منگا ایا انعام صدا بیلی، رکھی مست الست دے کول اتے دتا کول جو کالو بلا بیلی، مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لمی امن امان بچا بیلی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توحید جو ہے اس کی جو میں ہے وہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، آنکھوں سے۔ حضور کا جو نور ہے وہ سینہ بہ سینہ مومن کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور آج بھی جن لوگوں کے دلوں کو زندگی مل رہی ہے، جن کے دل پاک ہیں، جن کی روحیں نکھری ہوئی ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نور مبارک کی وجہ سے سب کچھ ہے، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت وہ عرض کرتے ہیں چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اقبال اس نور کو طلب کرتے ہیں، اس نور کی عرض کرتے ہیں کہ مالک کریم وہ نور نظر مجھے عطا کر، رفتم کے طائران حرم را کنم شکار، تیرے کے نافکندہ فتد کارگر بدے، کہ وہ مجھے نور نظر عطا کر کہ جو میں چلاؤں بھی نہ وہ اپنا کام بھی کر جائے۔ یہ نظر پاک وہ درویش ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ساجد نظر جو آئے ہم، یہ کیا کیا چشم یار نے، ساجد نظر جو آئے ہم یہ کیا کیا چشم یار نے، تیرے نظر چلا دیا اپنا شکار دیکھ کر۔ تو اس حوالے سے حضور سیدی و سندی حضور مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے تو یہ نور کے متعلق گفتگو تھی۔ تو وہ جو نور ہے وہ مومن کی طرف سینہ بہ سینہ منتقل جس وقت ہوتا آیا، اور وہ نور جس وقت یہاں تک پہنچا، حضور مرشد کریم فرمانے لگے کہ حضور خواجہ سعید محمد عظیم قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات پاک کو مالک کریم نے ظاہری طور پہ بھی بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور باطن کے اندر تو پھر مالک کریم کے نور کے جو جلوے تھے وہ ٹھاٹھے مار رہے تھے، وہ سمندر جو تھا وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے ان کو ملا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام مولوی قمر الدین صاحب تھا، ان کو مکتوبات عشق حضور کی کتاب دی گئی، تو اس نے اس کو پھینک دیا۔ اس نے کہا میں اس کو کیوں پڑھوں، یہ تو شرک سے بھری ہوئی ہے۔ پہلے اس مولوی صاحب مولوی قمر الدین صاحب کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ تھا جو ہر بات پہ لوگوں کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضور فرمانے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور خواجہ محمد عظیم قادری رحمۃ اللہ علیہ حضور کے دادا جان، وہ دربار شریف جہاں مسجد ہے نا دربار شریف والی، اس کا جو محراب ہے اس جگہ پہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے اپنی اس طرح
گردن جھکائی ہوئی تھی، اللہ رب العزت کے محبت کے اندر محو مستغرق تھے۔ تو وہی آدمی جس نے مکتوبات عشق کتاب کو پھینک دیا تھا اور شرک کہا تھا، وہی مولوی قمر الدین صاحب، وہ حضور فرمانے لگے کہ میرے دادا جی کے سامنے سے صرف گزرے ہیں، 3-4 قدم آگے جا کر پھر واپس پلٹ پڑتے ہیں، پھر واپس پلٹتے، اور پلٹنے کے بعد حضور کے قدموں میں آ کر گر جاتے ہیں اور حضور سے یہ کہتے ہیں کہ حضور اس کتے کو پٹا ڈال دو۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فیضان نظر ہے جو اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو جس وقت وہ نور والی نظر جو ہے وہ کسی کے اوپر پڑتی ہے، اس کو پتہ ہے اس کا، جس کے اوپر کسی کی نظر پڑی نہیں ہے اس کو نظر کی تاثیر کا کیا پتہ ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ساجد نظر جو آئے ہم، یہ کیا کیا چشم یار نے، تیرے نظر چلا دیا اپنا شکار دیکھ کر۔ تو حضور نے اپنی نگاہ کا تیر چلایا جو بالکل کلیئر ان کے اوپر لگا، تو پھر ساری زندگی وہ آدمی حضور کی غلامی میں رہا، دربار شریف پہ رہا، لنگر خانے کی خدمت وہ کرتا رہا۔ تو جس وقت انسان کسی کی نظر کا شکار ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اس سے نکلنے کا بات نہیں کرتا۔ جس وقت شکاری کسی چیز کو شکار کرتا ہے تو شکار کرنے کے بعد وہ پکڑ لیتا ہے، اس کو قید کر لیتا ہے، تو وہ جو چیز شکار ہوئی ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ جلدی مجھے آزاد کیا جائے۔ لیکن جو کسی کی نظر کا شکار ہو جائے تو پھر وہ آزادی طلب نہیں کرتے، پھر وہ غلامی، اور محبوب کے قدموں کو ہی وہ، حدیث پاک اندر آتا ہے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجت الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نہر کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے، تو جانور جو اونٹ تھے وہ آگے بڑھ کر خود وہ اپنی گردنیں حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے کہ سب سے پہلے خنجر ہماری گردن پہ آئے۔ تو جو عشق و محبت کا شکار ہوتا ہے وہ بچا کے نہیں رکھتا، بلکہ وہ محبوب کے قدموں کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تو جو عشق و محبت کا شکار ہوتا ہے، جو کسی کی نظر کا شکار ہوتا ہے، تو اس وقت پھر وہ رہائی طلب نہیں کرتا، پھر وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، آ گیا اب تو مجھے لطف اسیری صیاد، آ گیا اب تو مجھے لطف اسیری صیاد، ذبح کر ڈال مگر قید سے آزاد نہ کر۔ وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، آزادی پھر نہیں چاہتے۔ تو کسی کی نظر کا شکار ہو جانا، کسی کے منظور نظر ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کا بہت بڑا فضل ہے۔